اختیار استعمال کرتے ہوئے الیکشن کا جو تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا ہے دونوں ہی اسمبلیز کے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, ابھی آپ نے شعیب شہین صاحب سے آپ بات کر رہے تھے, انہوں نے انتہائی مفصل انداز میں اور بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ سارا جو پروسیس ہے ایکسپلین کر دیا ہے کہ مشاورت کمپلیٹ ہو چکی ہے, ڈیٹ آ چکی ہے, اور ڈیٹ بھی یہ وہ ہے جو پہلے سب سے الیکشن کمیشن نے پرپوز کی 9 سے 13 کے بیچ میں. 9 تاریخ صدر مملکت نے چن لی ہے. اب الیکشن کمیشن کے پاس پوری پاور آ گئی ہے. اب اگر کوئی ادارہ ان سے یہ کہے کہ جی ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے, تو آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ ان کو پابند کر سکتا ہے, بشمول پاکستان کی فوج. کوئی بھی ادارہ اب الیکشن کمیشن کو جو بھی وہ مانگے الیکشن کروانے کے لیے اس سے انکار نہیں کر سکتا. تو اب اگر جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ اب اگر الیکشن پہ ابھی بھی لیت و لال سے الیکشن کمیشن کام لیتا ہے تو یہ نیت کا فطور ہے. یہ پھر وہی جو بات کی جا رہی ہے کہ کسی کو پاکستان کا احساس نہیں ہے اور یہاں پر آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ بہت کلیئر وائلیشن ہوگی. صدر مملکت نے بہت احسن طریقے سے اس ساری چیز کو نپٹایا, لیکن کیونکہ دوسری طرف آپ نے سنا رانا ثناء اللہ کی جو گیدڑ بھبکیاں تھیں, جس طریقے سے غنڈوں کے انداز میں وہ دھمکیاں دے رہے تھے. حالت ان کی یہ ہے کہ مریم نواز جہاں پہ جاتی ہیں, آج پنڈی میں نعرے لگ گئے کہ ورکرز کو عزت دو, اور وہ منہ چھپا کے بھاگنے پر مجبور ہو گئی وہاں سے. اور یہ سارا آپس میں ان کا جھگڑا ہے, ان کو امیدوار نہیں مل رہا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن تو اس لیے یہ لڑتے ہیں کہ اقتدار میں آئیں. تو اب اگر اقتدار ہے تو الیکشن کرا کے اس سے محروم کیوں ہو؟ تو یہ ایک ملک میں بیسیکلی ایک جو بدنیتی کی بنیاد پر جو کچھ ہو رہا ہے, اب اس کا کلائمیکس آ رہا ہے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں, اور جو بھی مشاورت ہو چکی, اب یہ معاملہ بہت ہی ایک سنگین اور سنجیدہ صورتحال اختیار کرے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے 1-2 ہفتے ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن ہے. یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ کیا پاکستان اس کرائسس سے نکلتا ہے, امرج کرتا ہے. اگر خلق خدا سڑکوں پہ آ گئی اس بدنیتی کے خلاف اور یہ جو سازش ہے اس کے خلاف, تو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے بینچ بنا دیا, نوٹس دے لیا, کیونکہ اب تو تاریخ کا اعلان صدر مملکت کر چکے ہیں. اب تو اگر الیکشن کمیشن کوئی لیت و لال کرے تو پھر اب سپریم کورٹ میں تاریخ لینے کے لیے تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز صدر پاکستان تاریخ دے چکے ہیں. تو اب سارے کا سارا الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر آ گیا کہ ادارے اور الیکشن کمیشن کس طرح آگے چلتے ہیں. صحیح. اچھا سمیع صاحب, ایک سوال یہاں پر, آپ کا الیکشن کمیشن کے حالیہ صورتحال پر جو تقرر و تبادلے کے معاملات حالیہ, ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے, آپ کا تجزیہ اور مشاہدہ, کیا الیکشن کمیشن کل کے اجلاس میں سر تاریخ دے سکتا ہے؟ میں نجومی کی حیثیت والا سوال نہیں, تجزیہ اور مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. اب تاریخ دے دی صدر مملکت نے, اب الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہے کہ ہم تاریخ دے نہیں سکتے. کورٹ میں انہوں نے کہا ہے ہم دے نہیں سکتے. جب صدر مملکت نے تاریخ دے دی ہے جو آئین کے سیکشن 57 کے تحت وہ مختار ہیں دینے کے, تو اس کے بعد اب الیکشن کمیشن ان کے اوپر نئی تاریخ کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, یہ کام ہی نہیں کر سکتا وہ. سمیع صاحب, لیکن ایک چیز جو سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ عمران خان نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہمیں یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے, یا لوگ نہیں چاہتے کچھ لوگ کہ الیکشنز ہوں اس ملک میں. جب ایسی صورتحال ہو, پیغامات پہنچائے جا رہے ہوں کہ الیکشن نہیں ہونے, اس صورتحال میں صدر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں, کچھ لوگ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ شروع کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آئین اختیار ہی نہیں ہے صدر کا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں. اب جو شعیب صاحب بات کر رہے تھے کہ ایک اور غیر آئینی اقدام کی طرف یہ لوگ بڑھیں گے, اور وزراء کے بیانات بھی آپ دیکھ لیں, تو واقعی یہ پیغام جو دیا گیا تھا انورٹڈ کاماز میں, واقعی دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا ایک قانونی نقطہ کہ کیا صدر مملکت تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں. یہ معاملہ ایسا ہے کہ پھر عدالت اس کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے کہ آئین اور قانون کو انہوں نے کرنا ہے. تو یہ دس پٹیشن ول اینڈ اپ دیئر اینڈ سپریم کورٹ آف پاکستان ول ڈیسائیڈ اٹ. تو وہ پھر ایونچولی اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کورٹ کے پاس چلا جائے گا, ان کا فائنل ہو جائے گا جو بھی انہوں نے کرنا ہوا. دوسری آپ بات کر رہی ہیں انورٹڈ کاماز میں تو کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں, میں کسی انورٹڈ کاما میں نہیں کرتا. میں آج جنگ میں تھا, شور کوٹ میں تھا, میرا دیہات ہے, آپ یقین کریں میں کچھ میرے قانونی معاملات تھے جس کی وجہ سے میں عدالتوں میں تھا. مجھ سے تقریباً 500 بندوں نے ملاقات کی, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے ہر بندے نے یہ کہا کہ اگر پنڈی والے چاہیں گے تو الیکشن ہو جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا نہیں یار آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اگر وہ چاہیں گے تو الیکشن ہوں گے. اب دیکھیں یہ پاکستان میں اگر الیکشن نہیں ہوتے نا, بھلے وہ اس حکومت کی ہٹ درمی سے نہ ہو,
لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملبہ جو ہے یہ ان کے اوپر آ جائے گا جن کو آپ کہہ رہی ہیں کہ انورٹڈ کاماز میں پیغام دے رہے ہیں. انہوں نے نہیں بھی کیا تو بھی ان کے اوپر یہ آئے گا اور یہ کسی دیمک کی طرح ہمارے لیے ہوگا جو ہمیں کھا جائے گا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان جو تعلقات, اعتماد, وہ بحال رہنا اور اس کو مضبوط کرنا, اس رشتے کو بہت ضروری ہے اس ملک کے بقا کے لیے. اس وقت دوریاں ہیں, اس وقت لوگ, میں حیران ہو گیا ہوں. بالکل وہ لوگ جو انگوٹھا چھاپ ہیں, جو دستخط نہیں کر سکتے, وہ نام لے لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چاہے گا تو الیکشن ہوں گے, وہ چاہے گا تو الیکشن ہوں گے. تو سر پاکستان بول رہا ہے, پاکستان اب بیوقوف کوئی نہیں بنا سکتا لوگوں کو. یہ اگر صحیح اقدام نہیں کیے گئے, اگر ہمارے ملک کے لیے جو اس وقت راستہ ہے صحیح وہ نہیں چنا گیا اور الیکشن کے معاملے میں 2 نمبری کی گئی, تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ we will be playing with the fire. اور یہ ہمارے سارے نظام کو, سارے سسٹم کو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں قابو کر لوں گا اور میں بس ایسے کر لوں گا, آپ یقین کریں نہیں ہو سکتا. لوگ اتنی کھل کر بات کر رہے ہیں, اتنی کھل کر بات کر رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ بڑے احتیاط سے سوال کرتے ہیں, وہ اتنا کھل کر جواب دیتے ہیں کہ آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ میں نے کیا. بالکل صحیح. اچھا شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سر شعیب صاحب میں ایک چیز آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا. اچھا شعیب صاحب نہیں ہے, سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں.